أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إمدادكم أجلتكم آزادكم تأتين دنيا شهادكم يا غوث يا أعظم تستقيم قد بخشے پہلے عالم مدبرے نور خدا ناکسارا پیر کامل رہنما خواجہ امیر دیوانی قطب عالم وحالے مغربا مقدار اکرنا ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے بڑھیا صلاۃ و سلام علیک یا طیبہ کی ہے یاد آئی اب اشک بہانے دو طیبہ کی ہے یاد آئی اب اشک بہانے دو محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو جی محبوب نے آنا ہے راہوں کو مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا یادوں کو شاہ اپنی خوابوں میں تو آنے دو یادوں کو شاہ اپنی خوابوں میں تو آنے دو محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو لگتا نہیں دل میرا اب ان ویرانوں میں لگتا نہیں دل میرا اب ان ویرانوں میں چھوٹا سا گھر مجھ کو طیبہ میں بنانے دو ایک چھوٹا سا گھر مجھ کو طیبہ میں بنانے دو محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو
سجانے دو اشکوں کی لڑی کوئی اب ٹوٹنے مت دینا اشکوں کی لڑی کوئی اب ٹوٹنے مت دینا آقا کے لیے مجھ کو ایک ہار بنانے دو آقا کے لیے مجھ کو ایک ہار بنانے دو محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو سرکار کے قابل یہ الفاظ کہاں صائم سرکار کے قابل یہ الفاظ کہاں صائم اشکوں کی زبان سے اب ایک نعت سنانے دو اشکوں کی زبان سے اب ایک نعت سنانے دو طیبہ کی ہے یاد آئی اب اشک بہانے دو محبوب نے آنا ہے راہوں کو اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات تے ہدیہ درود و سلام دا رضانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامع محتشم بزرگوں دوستوں ساتھیوں احباب بخوبی واقف ہو پچھلے جمعہ مبارک تھے میں اعلان کی تشریح کے اگلے جمعے حضور تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل یار غار یار بازار یار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ کے اندر اسی نظرانہ عقیدت و محبت پیش کریں گے تو آج کے جمعہ مبارک کے اندر میں صرف حضرت ابو بکر صدیق دا عشق رسول عرض کرنا ہے کہ حضور تاجدار صداقت دا حضور نال عشق کی ہے اگلے جمعے انشاءاللہ میں واقع ہجرت شروع کروں گا پھر 2 جمعے لگ جائیں 3 لگ جائیں انشاءاللہ میں تفصیل دے نام سناواں گا آج کے جمعہ مبارک کے اندر پاس حضور تاجدار صداقت دا عشق سماعت کرو میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فرمایا کہ بے شک اسی اپنی امانت کو زمین آسمان تے پہاڑاں تے پیش کیتا تو زمین آسمان تے پہاڑ میری امانت کا بوجھ چکن تو ڈر گئے وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وہ تے ڈر گئے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ تے انسان نے اس امانت الہی دا بوجھ اٹھا لیا ہن ویکھنا ہے کہ وہ کیڑی امانت ہے جڑی اللہ نے زمین آسمان تے پہاڑاں تے پیش کی تھی بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ امانت عبادت الہی ہے اللہ کریم نے فرمایا اے زمین آسمان تے پہاڑ میری عبادت کرو گے عرض کی یا اللہ اسی تیری عبادت کریں گے تے عطا کی کریں گا فرمایا جڑا میری عبادت تے فرما برداری کرے گا وہ دے واسطے جنت دے نظارے تیار ہوں گے جڑا نا فرمانی کرے گا وہ دے واسطے دوزخ دے انگارے تیار ہیں تے زمین آسمان تے پہاڑاں نے عرض کی یا اللہ تیری جنت دے نظارے تے مارے وچ نے پر تیری دوزخ دے انگارے تو ڈر لگدا ہے وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا تے وہ ڈر گئے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ تے اس ویلے انسان نے اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر مظہری شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ جے وہ امانت عبادت الہی ہے تے وہ تے صرف اٹھائی ہے انسان نے
تے پھر زمین آسمان تے پہاڑ تے ذرہ ذرہ پھر عبادت کیوں کرتا ہے؟ تو آپ نے بڑے پیار کی گل لکھی، فرماتے ہیں وہ امانت عبادت الہی نہیں بلکہ اصل وچ وہ امانت عشق دا پار سی۔ سبحان اللہ، وہ امانت عشق دا پار ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے زمین آسمان تے پہاڑ کیا میرے عشق دا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اب کیتی یا اللہ تیرے عشق دا پار ساڈے کولوں چکیا نہیں جانا۔ تے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں اس ویلے آدم علیہ السلام کی روح بولی، اب کیتی یا اللہ میں تیرے عشق دا پار چکنا، انسان ہو کے تیرے عشق دا بوجھ چکنا۔ آدم علیہ السلام کی روح بولی یا اللہ میں تیرے عشق دا پار چکنا۔ اللہ فرمایا اے انسان 18,000 مخلوقات دے وچوں سب تو کمزور ہے، تے زمین آسمان تے پہاڑاں نے میرے عشق دا پار نہیں چکیا، تے تو انسان ہو کے عشق دا پار پہ چکنا ہے۔ اب کیتی یا اللہ جب چکان والا ایڈا سونا ہوئے یا اللہ تو چکا تے میں چک لینا۔ سبحان اللہ، او اونٹ مستی ہوئے نا، مولانا روح فرماتے ہیں اونٹ مستی ہوئے تے ایک مارے دی بجائے 2 من پار بھی چک لیتا ہے۔ تے فرماتے ہیں بندیا تمہیں عشق رسول دی مستی وچ رہ تے پھر ایک لت تے کھلو کے قرآن پڑھ کے دو تینوں پاک لگے لگا، بس عشق رسول دی مستی رہ لے۔ اس ویلے آدم علیہ السلام کی روح بولی، اب کیتی یا اللہ میں تیرے عشق دا پار چک لواں گی، تے پھر گل تے بات کی ہوئی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں میرے عشق دا پار چک لو گے، زمین آسمان تے پہاڑ نے ادمی دیا نہ چکیا نہیں جانا۔ اس ویلے آدم علیہ السلام دی روح بولی، ادمی دیا نہ مینوں چکا میں چک لینا۔ خالق دی آواز یہ بدیا میرے عشق دا پار پیا چکنا ہے، پھر جنت چھڑنی پوے گی، ادمی دیا نہ چھڑ دیواں گا، فرمایا 350 سال رونا پوے گا، ادمی دیا نہ رو لواں گا، فرمایا رسول بن کے سولی چلنا پوے گا، ادمی دیا نہ چڑھ جاواں گا، فرمایا آرے ہیٹھوں بھی آنا پوے گا، ادمی دیا نہ آ جاواں گا، یوسف بن کے مصر دے بازاراں چ دکھنا پوے گا، ادمی دیا نہ وک جاواں گا، ابراہیم بن گیا کہ تے چھالا مارنیاں پین گیاں، ادمی دیا نہ مار لواں گا، فرمایا ایوب بن گیا 18 سال دی بیماری سہنی پوے گی، ادمی دیا نہ سہ لواں گا، فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا آنا پوے گا، ادمی دیا نہ آ جاواں گا، 18 سال دا اکبر دینا پوے گا، ادمی دیا نہ دے لواں گا، عباس دے بادو دینے پین گے، ادمی دیا نہ دے لواں گا، 6 مہینے دا اسکر دینا پوے گا، ادمی دیا نہ دے لواں گا، فرمایا سکینہ روندی رکھنی پوے گی، ادمی دیا نہ ویکھ لواں گا، قاسم دے ٹکڑیاں دی 5 سر تے چکنی پوے گی، ادمی دیا نہ چک لواں گا، فرمایا میرے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا، ادمی دیا نہ چک لواں گا، خالق دی آواز آئی بندیا میرے فکر نہ کری، جے تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا، تینوں فرشتیاں کو سجدے نہ کراواں، مینوں رب کون آکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک لبیک۔ میں جو تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا، پھر تینوں فرشتیاں کو سجدے نہ کراواں تے رب کون آکھے گا۔ انسان ہے تے سب کو کمزور سی، پر اج دا نہیں، ازل دے دیہاڑے تو عشق دا پار چکی ہے انسان دے میں۔ تے مزے دی گل سنو، پتر ہوے چھوٹا کام کرے بڑا تے پیو راضی تے بڑا ہوندا ہے، پر پیار دی چھڑک ماردا ہے۔ جدوں رب ویکھیا نا کہ 18,000 مخلوقات دے وچوں سب تو کمزور ہو کے انسان نے میرے عشق دا پار چکیا ہے تے رب راضی تے بڑا ہویا تے پھر بھی پیار دی چھڑک ماری، فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، جاہلا ظلم کر بیٹھا تو عشق کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، پیار دی چھڑک ماری، پیار دی چھڑک کی ماری کہ عشق کر بیٹھا ہے۔ رب چھڑک کیوں ماری کہ پتہ لگ گیا ہن انسان نے عشق دا پار تے چکیا ہے۔
تے عشق پیچھے ازمائشاں تے بڑیاں ہی ہوندیاں نے عشق پیچھے مصیبتاں تے بڑیاں ہی ہوندیاں نے اس بات بابا بھولے جا کے نہیں عشق کرنا صدا اپنی مرضی دے کم نہ اراوے خدا نہ بلاوے خدا عشق کرنا صدا اپنی مرضی دے کم نہ اراوے خدا نہ بلاوے خدا تے جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا پتہ لگا انسان نے عدل دے دیہڑے تو عشق دا پار چک لیا علی تعالی کے نام یہ قدر پاسوں کوئی نہ عاشقاں دے وچوں اج میں ایک عاشق دا ذکر کرنا ہے جس دا نام حضور تاجدار صداقت ابو بکر صدیق ہے انسان نے عدل دے دیہڑے تو عشق دا پار تے چکے ہے پر حضور تاجدار صداقت نے عشق کیویں نہ کیتا جدوں میرے نبی گئے نا معراج تے معراج تو واپس آ رہے تے کون ہے دیوانی جبریل دے نال گلاں پہ کر دے نے کون ہے دیوانی نے فرمایا جبریل میں معراج تو واپس جا رہے ہوں اج میں لا مکانوں دی سیرا کر کے چلے مکے والے دی اگے جادو کرتے دیوانہ کہنے نے اگر میں جا کے دسیا میں راتوں رات معراج کر کے آیا پتہ نہیں میری گل منن کے نہ من جبریل نے سنیا فکر نہ کری کوئی نہ بھی ملے کوئی نہ بھی ملے کوئی نہ بھی ملے پر کمری والے فکر نہ کری جڑا سب تو پہلے تیری معراج منے گا او دا نام ہے ابو بکر صدیق سبحان اللہ وہ ایسا تہاڈا عاشق ہے اور سب تو پہلے تصدیق کرنی ہے جب ابو جہل امیہ عتبہ عتیبہ تے شیبہ نے حضرت تاجدار صداقت کو آتے ہیں نا کہ یار ابو بکر داشے کو گلاں منن والی ہے ایک بندہ کہ میں راتوں رات لا مکانہ تو سیرا کر کے آیا تے فرمایا اے گلاں جو میرے محبوب نے کیتیاں نے نا تے پھر ابو بکر تے انج دا عشق لے کے بیٹھا تے انج دا منی بیٹھا ہے جے میرا ماہی آ کے نا صبح بھی رب دے ملائکہ ہوندے نے رات بھی رب دے فرشتے ہوندے نے میں تے تاں بھی منی بیٹھا عائش کے حضور تاجدار صداقت دا ابو بکر صدیق میرے نبی نال کیندے دا عشق کیتا ہے توجہ فرما بس میں عشق دی داستان ہی عرض کراں حضور تاجدار صداقت دار ارقم دے دروازے تے کھڑے ہو گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ادھر موجود نے ادھر کافر جنگیاں تلواراں لے کے آگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے حملہ کرنا ہے تے مارنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مارنا قتل کران گے ادھر حضور تاجدار صداقت باہر کھڑے نے عاشق ہوے تے کیندے ہوے مشہور ہوے تے میرے نبی ورگا ہوے ابو بکر صدیق باہر کھڑے نے ننگی تلوار لے کے دار ارقم دے دروازے تے کھڑے ہو گئے ادھر کافر نے آ کے ابو بکر نو ماریا کون ہے دیوانی دے دروازے تے باہر ابو بکر صدیق کھڑے آئے ہوئے ادھر کافر نے آ کے تاجدار صداقت نو ماریا کسی کا ڈنڈا آیا ہے انہیں ڈنڈا ماریا کسی حد تلوار آئی انہیں تلوار ماری ابو بکر صدیق نو ماری جا رہے انہاں ماریا کہ نبی دا یار بے ہوش ہو گیا کافر مار مار کے چلے گئے ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گیا اپنے نبی نے گالے اٹھایا ابو بکر صدیق نے اٹھا کے لے کے گھر آ گئے
صدیق اپنی اما ول ویکھ کے کہندے نے اما میرا علاج کسے طبیب کول کوئی نہیں میرا علاج رب دے حبیب کول اما میں دنیا دار دے حکیماں دے کول نہیں جانا ابو بکر اپنی والدہ نوں کہندے نے جتنے تک دتا اوہ دے دعا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے جنہیں تک دتا اوہ دے دعا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے تے جد نکلے یار دے او قدماں دے وچ جد نکلے حبیب کریم عرض کیتی اماں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ حیدری علماء اہل سنت زندہ باد اما جی میرا علاج دنیا دارا دے طبیب کو نہیں میرا رب دے حبیب کو علاج ہے سبحان اللہ ماں کا نہیں دی خاطر اینی مار کھاتی ہے پھر وہ یار پہ پوچھنا ہے حضور تاجدار صداقت ابو بکر صدیق نے کر کے نا سہارا دے کے نبی کریم دی بارگاہ چ لے کے آئے تے میرے عشق دی تے انتہا نہیں ہو جاندی جدو تاجدار صداقت میرے نبی دی بارگاہ وچ آئے نا تے ماہی دا مکھ بیٹھے آ سبحان اللہ تاجدار صداقت مسکرا پئے تے پھر میرے نبی نے اپنے عاشق دے نال کیندے دا پیار کیتا میرے آقا دو جہان نے حضور تاجدار صداقت نو قریب بلایا تے میرے نبی نے متھا چومیا سبحان اللہ حضور فرمایا صدیق میرے عشق پیچھے مارا کھاتی ہے جا صدیق نے محبوب تیرے تے راضی ہو گیا عزیزان گرامی قدر حضور تاجدار صداقت دا حضور دا عشق چیک کرو اے ہجرت ارادے میں واقع ہجرت کے بعد سناما کو چھوٹا جا اشار دینا چاہتا بھی تو ہجرت ارادے تو میں یاد پورے نا حضور تاجدار صداقت نے ہجرت تو 4 مہینے پہلے 2 اونٹنیاں خریدیاں کنیاں 2 سواریاں تے سارا مال ابو بکر صدیق دا چلن جاندا تے وہ 2 سواریاں نہیں چلن جاندیاں انہاں دی حفاظت حضور تاجدار صداقت آپ کردے نے کیوں کردے نے کیونکہ ایک ایک کر کے سارے صحابہ تے ہجرت کر کے جا رہے سن تے حضور تاجدار صداقت بڑی بار عرض کی سونے میں بھی ہجرت کر جاواں میرے آقا فرمایا صدیق ٹھہر جا ہو سکتا ہے میں تینوں کو چنگا جا ساتھی دے دے سبحان اللہ صدیق ٹھہر جا بس ایک گل سنی نا تے عشق ویکھ کیویں دا جا کے 2 سواریاں خریدیاں کنیاں 2 تے جو ہجرت دی راتی تورے نا تے ایک سواری میرے نبی دی بارگاہ تے میرے سونیا تہاڈی ہے جڑی سب تو مہنگی تے سونی میرے آقا فرمایا صدیق میری نہیں ہے تے تیری ہے قیمت کیوں دتی ہے تے صدیق اکبر دی آنکھاں چوت لوا کے سونے صدیق بھی تیرے کمال کیتی ہے سبحان اللہ کملی والے خریدی تہاڈے واسطے سی یعنی کہ تاجدار صداقت دے عشق دی انتہا ہو گئی میرے نبی دے نال ایندے دا عشق ہے جڑی چیز اپنے لیے پسند کیتی ہے وہی اپنے ماہی بھی پسند کیتی ہے وہی اپنے محبوب بھی پسند کیتی ہے توجہ فرماؤ حضور تاجدار صداقت دا عشق سننے والے ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبیلے والے کا جھگڑا ہو گیا میرے نبی گئے صلح کران کی کران گئے صلح کران واسطے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے لیٹ ہو گئی تے ویلا نماز کا ہو گیا ویلا بولو بولو ویلا نماز ہو گیا وہ سارے صحابہ حیران نے سرکار تے گئے تے قبیلے والے نے صلح کران اجے نبی کریم نہیں آئے تے نماز دا ویلا ہو گیا تے نماز کون پڑھاوے گا تے سارے صحابہ نے ان کر کے مسجد نبوی سے نگاہ ماری نا تے جیڑا بھی ویندا صدیق دے چہرے والی سبحان اللہ حضور تاجدار صداقت ابو بکر صدیق کو ویکھی جا رہے سارے نے اپنی رائے قائم کر کے نا ابو بکر صدیق کو مصلی تے کھڑے کر دیتا صدیق حضور نہیں آئے کہ تسی نماز پڑھاؤ لو بھی ہن گل سنو کہ کلیجہ پھٹ جائے گا عشق ماہی دے نال کہندا ہے حضور تاجدار صداقت دا عشق سننے والے ہو ابو بکر صدیق مصلی تے نماز پڑھا رہے سارے صحابہ ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھی جا رہے ادھر نبی کریم بھی آگے میرے نبی نے ویکھیا صدیق نماز پڑھا رہا میرے آقا آگے سب دے اندر ابو بکر دے پیچھے کھڑے آئے ہو گئے ابو بکر نماز پڑھائی جا رہے تو صحابہ کو خوشبو آئی کملی والا آ گیا صحابہ ویکھیا ابو بکر نماز دے اندر مطلب نماز پڑھا رہے صحابہ نے نکل کے ہاتھوں تے ہاتھ مارنے شروع کیتے ابو بکر کو پتہ لگ گیا کملی والے آ گئے نماز دے اندر ابو بکر صدیق مصلی چھڑ کے پیچھے
آئے میرے آقا نے اشارہ کر کے فرمایا ابو بکر نماز پڑھائی جاؤ ابو بکر مصلی تو پیچھے آئے کون ہے دیوانی فرمایا صدیق نماز پڑھائی جاؤ ابو بکر مصلی چھڑ کے مصلی تو پیچھے آگئے میرے نبی نے آگے مصلی پہ نماز پوری کی تھی جب نماز پڑھی گی میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا صحابہ کو بیٹھ دا معاملہ آگے دے ہاتھ نہیں مارنے کون ہے دیوانی نے ابو بکر صدیق والے کیا میرے آقا فرمایا صدیق نے تو میں دعا کی نماز پڑھائی جا ابو بکر مصلی کی ہو چھڑیا آقا نے دیا پھویا آگے دے لوگ یہ کی تھی کبھی والے آؤ ابو کہابہ دے پتر دی کی جلے دے سنے آؤ تیرے لگے کھڑایوں کے نماز پڑھے کبھی والے آجے تیرے تیروں چھڑ کے نماز پڑھنا میری نماز ہی نہیں نہ اپنا رشتہ ہی ٹوٹ جانا میں کون اگر تو ہانو چھڑ کے نماز پڑھا ابو کہابہ دے پتر دی کی ضرورت ہے سونے تو ہاڑے اگے کھلو کے نماز پڑھے جے تینوں چھڑ کے نماز پڑھا نماز تے دور دی گل ہے میرا تیرا اپنا رشتہ ہی ٹوٹ جاتا ہے حضور تاجدار صداقت دا اتنا عشق ہے میرے نبی دے نال کون ہے دیوانی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال یہ دی محبت ہے تے اگلی گل ایدوں بھی پیار دی ہے سبحان اللہ حضور تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا عشق حضور نہ کیندا ہے تاجدار صداقت ابو بکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مصلی تے کھڑو کے 17 نمازاں پڑھائیاں حیات طیبات دے اندر توجہ فرماؤ نبی پاک علیہ السلام آخری ویلا ظاہری طور تے دنیا تو جانتا تے نبی کریم علیہ السلام بیمار نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا شدید بخار ہے کہ اٹھیا نہیں جاتا میرے نبی پاک علیہ السلام حضرت بلال حبشی دی عادت ہے جدوں بھی اذان دیندے نے نا تے جا کے سرکار دے حجرے دے باہر کھلو جاندے تے حجرے دے باہر کھلو کے نال کر کے ہاتھ بن کے آواز مارتے ہیں الصلاۃ ہونے نماز دا ٹائم ہو گیا ہے اس دیاڑے حضرت بلال نے جو اذان پڑھی نا تے جا کے سرکار دے حجرے دے باہر آواز بلند کیتی نا تے میرے نبی حجرے تو باہر نہیں آئے اج شدید بخار ہے ظاہری طور تے دنیا تو جان دا وقت قریب ہے تے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر نہیں آئے تے میرے نبی نے حضرت اما عائشہ کو فرمایا میرے بلال نو جا کے پیغام دے کے آؤ میرا ابو بکر مصلی تے کھلو کے نماز پڑھا سبحان اللہ بلال نو کہتے ہو ابو بکر نماز پڑھا دے حضرت اما عائشہ تو صدیقہ نے عرض کی سونیا میں جاننی ہے میرا ابا بڑا نرم دل والا ہے سونیا تسی مصلی تے نظر نہ آیا ہے صدیق کو نماز نہیں پڑھائی جانی کملی والے تے نماز چلو یا تے نماز تے خلل آ جائے گا میرے آقا نے فرمایا میں جوانا صدیق کو آپ کو نماز پڑھاوے تے حضرت سیدہ عائشہ اما حفصہ دے کول آئیاں اما حفصہ نو کہہ دیاں نے تسی سرکار نو کہہ دیو نا کہ صدیق کو نماز تہاڈی غیر موجودگی وچ نہیں پڑھی جانی تے نہیں پڑھائی جانی کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماری دی جھڑک ماری میرے آقا فرمایا میں جوانا صدیق مصلی تے کھڑے کر دے ہو ابو بکر صدیق کو پیغام آیا میرے آقا فرما رہے ابو بکر صدیق میرے مصلی تے کھلو کے نماز پڑھائے جدوں پیغام سنیا بھی ابو بکر دا عشق میرے نبی دے نال کیویں وے تاجدار صداقت دی اکھاں جو یہ کھلیا گے کہ لوگ کے کہتے صدیق میرے نبی تو بغیر نماز پڑھے گا کاش تیری ماں تینوں چمدی نا جے تیری ماں چمدی اسی ویلا ویکھن تو پہلے فوت ہو جاواں ابھی یار تو بغیر صدیق نماز کیویں پڑھے گا سارے صحابہ مسجد نبوی دی اندر لولے ابو بکر صدیق روندے مصلی تے کھڑے آئے ہو گے ادھر تاجدار صداقت نماز پڑھا رہے میرے آقا دا دل کیتا میں ویکھا تے صحیح اج میرا صدیق مصلی تے کھڑا ہے کون ہے دیوانی دے وچ خیال آیا میں ویکھا کون جڑا میرے صدیق نو امام پیا مندا ہے میرے آقا چلے تے مسجد نبوی دی کھڑکی دے کول آ گئے میرے آقا نے اج کر کے پردہ اٹھایا ابو بکر صدیق مصلی تے نماز پڑھا رہے مولا علی بھی پیچھے نہیں دی حضرت عثمان غنی بھی پیچھے نماز پڑھی جا رہے حضرت عمر بن خطاب بھی پیچھے نماز پڑھی جا رہے میرے آقا باری جو دے کے راضی ہو گئے سارے میرے صدیق کو امام پہ من دے جدو میرے آقا نے پردہ ہٹایا صحابہ میں یار دی خوشبو آ گئی نماز پڑھتے آؤ سارے صحابہ میں نماز میں چہرہ میرے نبی والے پھیر لے آؤ اگر لوگ کہتے نماز میں نبی کا خیال یاد نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر ظالم حیات نہیں تو میرے نبی کا خیال یاد نماز ٹوٹ جاتی ہے ساڈی ہوتی ہوگا
یار دا فکر بے آج بھائی صاحب آج ہو گیا توجہ بھئی یاد رہیاں نہ سوم صلاتاں تے مینوں یار دا فکر پہ رہی حضور تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دا عشق میرے نبی نال کیتا ہے پیار دی انتہائی کر دی تھی عشق دی انتہائی حضور تاجدار صداقت نے کی تھی آئیے عزیزان گرامی قدر میں حضور تاجدار صداقت عشق تے کیڑی کیڑی گل کراں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر تے بیٹھ کے بات فرما رہے نا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا وہ میرے نبی دے ظاہری وصال کو ایک دن پہلے دی گل ہے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ایک بندے کو اختیار دیتا ہے وہ چاہے دنیا تے رہے تے چاہے رب دی ملاقات کو پسند کرے میرے آقا فرمایا اللہ کریم نے جس بندے کو اختیار دیتا ہے نا انہیں رب دی ملاقات کو پسند کر لے ہے جدوں اینی گل کیتی تے سارے صحابہ موجود سن لیکن ابو بکر صدیق دی اکھاں چوں اتھرو آ گئے تے صحابہ کہتے ہیں صدیق کیوں ہونا ہے کہ ابو بکر صدیق لوگ کے کہتے ہیں میرے آقا فرما رہے ہیں کہ رب نے ایک بندے کو اختیار دیتا ہے چاہے ایتھے رہے تے چاہے رب دی ملاقات کو پسند کرے تے میرے نبی نے ظاہری طور تے دنیا تو جان دا ویلا آ گیا ہے صحابہ کہتے ہیں یار ابو بکر نبی پاک نے گل تے کسے بندے دی کیتی ہے صدیق فرماتے ہیں بندہ ہور کوئی نہیں میرے نبی دی ذات سبحان اللہ جنوں رب نے سارے اختیار دیتے ہیں وہ بندہ ہور کوئی نہیں میرے نبی دی ذات ہے حضور تاجدار صداقت ابو بکر صدیق نے عشق کی انتہا کے لیے کی تھی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مار پہ دی ہے نا امیہ بن خلف مار ہے ایک دن ابو بکر صدیق کہہ کر کے بازار میں جا رہے تے دیکھا بلال کو مار پہ دی ہے تے بلال احد احد کے کلمے پہ پکارتا ہے تے ابو بکر صدیق قریب آ کے فرماتے ہیں بلال کیوں مارا کھانا ہے یار اس کو چھپا لینا یہ نہیں کر کے تاجدار صداقت ہو گئے تے اگلے دن پھر اتھے گزرے تے دیکھا مار بھی پہندی ہے تے کہندے نے یار بلال نے تینوں کل بھی آکھیا سی اس کو چھپا لے تے بلال رو کے کہندے نے ابو بکر صدیق ایمانداری نال دسی یار دا نام ہونا لیا جاندے سبحان اللہ زبان بلال بند جاتا ہے تے بلال دا نور یار دا نام سبحان اللہ تے تاجدار صداقت جدوں ویکھیا مار پہندی ہے تے چلے تے میرے نبی دی بارگاہ چل گئے تے سرکار دے سامنے بیٹھے نا تے رو پے عرض کیتی سونیا جو ویکھ کے آیا امیہ بلال کو بڑا ماردا ہے تے اج کسے دا یار دکھی ہو تے یار کولوں ویکھیا نہیں جاندا جدوں میرے نبی نے سنیا نا میرے بلال کو مار پہندی ہے حضور دی اکھاں چوں اتھرو آ گئے تے میرے آقا نے صحابہ دے جمع غفیر دے اندر فرمایا صحابہ کون ہے تواڈے وچوں جڑا بلال محمد دی خرید کے لے کے آوے سبحان اللہ کون ہے جڑا بلال محمد دی خرید کے لے کے آوے کون ہے دے والی لان کی نام ہے ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کیتی کملی والی میں جانا جو تاجدار صداقت جان لگے میرے آقا فرمایا صدیق میرا بھی حصہ لے جاؤ صدیق دی اکھاں تے اتھرو آ گئے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی کملی والیا میرا مال بھی تیرا ہے صدیق بلاؤ بھی تیرا ہے عرض کیتی کملی والیا میں جانا ابو بکر صدیق چوک دی اندر آ گئے ادھر امیہ بلال حبشی نے بھی مارنا ہے قریب آ کے فرماتے نے ظالما تینوں ترس نہیں آتا کیوں پیا غریب نو مارنا ہے امیہ کہندا جی یہ نہیں ترسی ہوندا تے خرید کے کیوں نہیں لے جانا ابو بکر صدیق فرمایا چلے آ قیمت منگ بول بولی میں تے کلوں بلال لینا آیا فرمایا کسے قیمت کی لینی آ اور کسی نے چیز
بڑی قیمت نال بیچی ہے ابو بکر کہتے ظالم بلال میرے نبی کو پسند آ گئی ہے اج بلال خریدن واسطے ابو بکر کو بھی نام دیتا میں آپ وچ جانا سی بلال لینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق میں آپ ویکھ جانا سی تے بلال میں بلال خرید کے لے جانا سی کدے بلال دی قیمت دے اندر روم تے فارس دی بادشاہی مانگ دو نا تے صدیق کو بھی بلال دے کلمہ مبارک کے دے دو کیونکہ صدیق دے عاشق ہے نبی کریم دا میں تے یاد دا مکھ ویکھیا ہے تے جیڑی چیز میرے ماہی نوں سونی لگ گئی ہے بھاویں مینوں اپنی قیمت دینی پیندی میں آپ ویکھ جانا سی پر یہ بلال خرید کے لے جانا سی حضور تاجدار صداقت ابو بکر صدیق دا عشق سننے والے سنو حضور تاجدار صداقت دا عشق کیویں دا ہے نبی پاک صحابہ دا جب غفیر ہے جنگ تے جان دا ویلا میرے آقا فرمایا مال جمع کرو جنگ تے جانا ہے سارے صحابہ اپنے اپنے گھراں ٹر گئے تے مال لے کے نا میرے نبی دی بارگاہ چل رہے تے ہن ہر صحابی دے دل دی آرزو تے تمنا اے جلدی نال جانا تے بڑی پنڈ لے کے جانا ماہی راضی ہو جائے سبحان اللہ سارے مال لے کے آ رہے میرے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر لیا کے سارے مال رکھیا نا سرکار دی بارگاہ وچ تے میرے نبی کدے سجے ویکھ رہے کدے کھبے ویکھ رہے کدے دائیں کدے بائیں کدے سامنے کدے دکھن کدے پہاڑ صحابہ نے کی سنیا سارے مال لے کے اوندے نے پے تسی کینوں پے اڑیک دے ہو فرمایا میرا صدیق نہیں آیا سبحان اللہ اجے تک میرا صدیق نہیں آیا تھوڑی جی دیر گزری نا تے سارے بڑیاں بڑیاں پنڈا لے کے آئے ایک چھوٹی جی پنڈ لیا کے تاجدار صداقت وچ رکھ دتی تے پتہ نہیں اس دیارے تے عشق دی حادی ہو گئی میرے نبی کو پتہ نہیں کتنا ناز آیا پتہ نہیں حضور کو کتنا ناز آیا میرے نبی نے ہن سارے صحابہ کو پوچھنا شروع ہو گئے کہ میں پوچھا کتنا مال لے کے آئے ہو کیونکہ میرا نبی دلاں دی جانن والا رسول ہے نا سارے دے دل دی تمنا سی کہ اسی نمبر لے جا کے سارا مال لے کے جانے ہاں اسی بڑیاں بڑیاں پنڈا بن کے لے کے جانے ہاں پر میرا تے نبی جاندا سی صدیق کی لے کے آیا تے کیویں لے کے آیا میرے آقا ان سارے صحابہ کو پوچھی جا رہے کون ہے دیوانی پر میں کتنا مال لے کے آئے ہو پہلا سے ابھی بولی کمنی والے آؤ میں اپنے گھر دا یہ مال لے کے آیا تے تا گھر چھڑ کے آیا جو دوسرے دیواری آ گئی کہتا سنے آیا تا لے آیا تا گھر چھڑ کے آیا کون ہے دیوانی ساری اکلو پوچھی جا رہے جو تاجدار صداقت دیواری آ گئی نبی دے بچپن دے یار ابو بکر دیواری آ گئی میرے آقا نے فرمایا صدیق کتنا مال لے کے آیا ہے ابو بکر صدیق دی رکھا گئے تھے آ گئے اب کی سنیا میں نے سارا ہی لے آیا اپنی مانگیا میں تے کر دی دیواراں دے ہاتھ مار دریا کدھر پسوئی نہ رہ گئے اے سوئی بھی نبی دی بارگاہ چ لے جانا وہ چاہے دین دے کپڑے نو ٹانگے لاؤ دے کم آئے گی میرے آقا فرمایا صدیق مال سارا ہی لے آئے بس اپنے گھر دی چھڑ کے آیا ہے تے ابو بکر رو کے کہنے مال و زر دے کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے مال و زر دے کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے ایک خدا میرے لیے ایک مصطفیٰ اگلے جمعے انشاءاللہ عزیز ہجرت کا واقعہ شروع کریں گے تاجدار صداقت کے لیے قربانی دیتی ہے تو جو فرما بھی ہن ایک شعر صدا دا سارے مل کے میرے نال پڑھ لو حضور تاجدار صداقت ابو بکر صدیق نے سارا مال میرے نبی تو مار کے تے ایک کوئی دل دی گل کیتی ہے تے حضور دے غلاماں بھی وہی گل کیتی ہے ابو بکر دی صدا لا کے کدی اون کے صدا واسطہ چٹے بنا کے پڑھو صدا واسطہ تیرا تمہارا یا رسول اللہ کتے ہوتے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ Oh
جنوری بروز ہفتہ بعد نماز عشاء میری رہائش گاہ تے عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہے بھائی الحمدللہ علی ذالک اللہ کریم دے کرم نال محبوب کریم علیہ السلام دی رحمت نال والدین دی دعاواں نال دوست احباب دی دعاواں نال اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی کہ درس نظامی کا کورس مکمل ہو گیا ہے دستار فضیلت کا جلسہ ہے میری رہائش گاہ تے کل میرے استاد محترم وہ استاد جڑے خادم حسین رضوی صاحب دے استاد نے سبحان اللہ استاد العلماء استاد الاساتذہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب تو نال میرے پیر و مرشد حضور قبلہ اعظم مفتی میاں محمد تنویر احمد نقشبندی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف آپ بھی تشریف جی ماشاءاللہ آپ بھی تشریف لے آ رہے ہیں تو تمامی احباب کو دعوت ہے کل عشاء کو فوری بعد محفل شروع ہو جائے گی تو 9:30 بجے استاد آپ صاحب کا خطاب ہوئے گا خطاب تو بعد دستار بندی ہوئے گی پھر پیر صاحب کا خطاب ہوگا تو انشاءاللہ 12:15 12:30 دعا ہو جائے گی تمامی احباب کو دعوت ہے میں سارے کا انتظار کروں گا منتظر رہوں گا جڑا آئے گا خوش آمدید پیش کروں گا تو تمامی احباب کل بعد نماز عشاء اپنے قاری صاحب کی مسجد کے تشریف لے آن کے قاری ممتاز صاحب اگر انہوں نے نال آنا ہوئے انہوں نے نال جو بھائی محمد پیارا صاحب اے بھی نے محمد جمیل صاحب ظہیر صاحب ادھر بھائی بیٹھے نے رانا صاحب جتنے نال بھی آنا ہوئے سارے احباب کی دعوت ہے تو تمامی احباب نے آنا ہے چونکہ کل میں بہت بڑا پروگرام ہے الحمدللہ تو استاد حافظ عبدالستار سعیدی صاحب عالم بھی نے تے عالم کے نام نال وقت ولی بھی نے ولی کامل دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے اس بات سارے احباب دعوت ہے کل 30 جنوری کو ہفتہ بعد نماز عشاء مین بازار علی ٹاؤن میری رہائش گاہ تے محفل پا کے ساری شرکت فرما کے اپنے ایمان دی رونق کو دوبارہ کریں جو بات